الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری تربیت نہیں ہوئی کیونکہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ شکر ادا نہ کرنا اور کسی دوسرے کا بھی شکریہ ادا نہ کرنا، یعنی شکر اور شکریہ کا ادا نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ایک تو ہم شکر نہیں کرتے، دوسرا ہم جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم یہاں پہ رہتے ہیں یورپ میں، یو کے میں، ویسٹ کے اندر، یہاں پہ آپ کو بات بات پر لوگ تھینک یو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر بات کے اوپر تھینک یو، تھینکس فار ایوری تھنگ، تھینکس، بار بات میں تھینک یو کرتے ہیں۔ تو اور جیسے ہی آپ مسلمان ملکوں کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ رویہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ جو ہے وہ شکر بھی ادا نہیں کرتے اور شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو لہذا ناظرین، آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور مجھے پورا اس بات پر یقین ہے کہ آپ حضرات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس گفتگو کو سن رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ مقصد تو عمل کرنا ہے نا، یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ جی گفتگو کریں، سنا اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، ایسا نہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لَهُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَاعْبُدُوهُ، کہ اس کی عبادت کرو، اور وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو لہذا سب سے پہلے ایک مسلمان کو کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ تمہیں وہ عذاب دے، تمہیں وہ سزائیں دے اگر تم شکر ادا کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے، شاکر شکر کرنے والا، یعنی قدر کرنے والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شاکر کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو قدر کرنے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ پھر کیوں کسی کو عذاب دے، کیوں کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے، کیوں کسی کو پریشان کرے؟ اب اگر وہ آدمی جو ہے شکر کرنے والا ہو جائے، ایمان لے آئے اور شکر کرے، تو یہاں پر سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ ایمان لائے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو پہچانے، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دے۔ یعنی جو ہمارا معبود ہے، یعنی جو خالق ہے وہی ہمارا معبود ہونا چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو لہذا جب اس نے ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ ساری چیزیں میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور پھر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو لہذا جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے،
ولا تشرکوا بہ شیئا، میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اس نے اللہ کا جو مقام ہے توحید کا، وہ مقام اس کو نہیں دیا، اس کے ساتھ اور اشیاء کو، چیزوں کو، افراد کو جو ہے وہ اس کی طاقت کے اندر، اس کی صفات کے اندر شریک کر دیا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ۔ پھر اللہ کہتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو پہلے درجے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے دوسرے درجے کے اندر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ والدین جو ہے وہ تمہیں دنیا میں لے کر آنے کا سبب بنے، تمہاری والد اور والدہ، اور انہوں نے تمہاری تربیت کے اندر پوری کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنی تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، اور اس میں ماں کا کردار زیادہ ہے، اس لیے اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ تو والدین کا شکر ادا کرو، والدین کی ناشکری نہ کرو، ان کو ڈس رسپیکٹ مت کرو۔ جو آدمی والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے والدین نے میرے لیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، ڈھمکا نہیں کیا، اور مجھے فلاں چیز لے کے نہیں دی، میرے لیے یہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ والدین انتقال کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے والدین جو ہے وہ پاگل تھے۔ اکثر میں سنتا ہوں یار وہ میرے والد صاحب عجیب ہیں، وہ آ کے یہاں پہ ویملے میں آ کے رہ گئے۔ اگر وہ ویملے سے تھوڑا سا دور جو تھا وہ سٹی تھا تو سٹی کے اندر رہتے۔ وہ دیکھو فلاں میرا دوست ہے، اس کا والد سٹی میں رہتا ہے، تو وہاں پر ایک ایک گھر کی قیمت جو ہے 4 ملین، 5 ملین، 10 ملین ہے، اور ویملے میں آج بھی جو ہے 5-6 لاکھ پاؤنڈ کا گھر ہے۔ تو اگر وہیں پہ لے لیتے تو آج کم سے کم جو ہے ہم سٹی میں رہ رہے ہوتے، ہمارا گھر جو ہے 7-8 ملین، 10 ملین کا گھر ہوتا۔ اب دیکھیں اس بات پر شکر ادا نہیں کر رہا کہ اس کے والد نے اس کو ایک بہترین زندگی دی، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی شادی کی اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تو نے کہاں لیا گھر؟ تم بتاؤ تم نے ابھی تک کیا لیا ہے؟ تمہاری استطاعت ہے تم جو ہے ساری زندگی کام کرتے رہو نا تو ایک گھر نہیں خرید سکتے، اور اپنے والد پہ باتیں کر رہے ہو۔ تو لہذا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو، اللہ کہتا ہے، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ناظرین، اب ہمیں سب سے زیادہ شکر اللہ کا، اپنے والدین کا، اور اس کائنات کے اوپر جو اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اس کائنات پر۔ آپ جو ہے پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، آپ کی ذات جو ہے رحمت ہے پورے عالمین کے لیے، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام کی تمام مخلوقات کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا کیا ہے بھئی، کس طرح سے شکر ادا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، اور ان کی سنتوں سے محبت کریں، ان کے طریقے سے محبت کریں، ان کی شکل سے محبت کریں، ان کی زندگی سے محبت کریں، ہر چیز سے محبت کریں۔ تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکر ہے، اور ان کی ناموس اور ان کی عزت اور ان کی آبرو کے لیے ہر لیول پہ تیار رہیں کہ ہمیں جس چیز کی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ تو لہذا ناظرین، والدین کے ساتھ شکر ہو گیا، اللہ کے ساتھ شکر ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکر ہو گیا کہ ان کا شکر ادا کریں۔ تو لہذا ناظرین، یہ تو میں آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں نا کہ بھئی شکر کریں۔ اب یہ ساری نعمتیں ہیں، والدین کا ہونا نعمت ہے، مسلمان ہونا نعمت ہے، انسان ہونا نعمت ہے، اور صحت مند ہونا نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر دیکھو لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں اور زیادتی کرتا ہوں۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو اِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ، تو میری کیا ہے، میری جو ہے وہ پکڑ بڑی سخت ہے، اور میں پھر جو ناشکرے ہوتے ہیں ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہوں۔ تو لہذا ناظرین، شکر ادا کرنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب شکر کا مطلب کیا ہو گیا؟ شکر کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھئی آپ پر اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو اس احسان کا آپ نے اظہار کرنا ہے، آپ نے جو ہے بدلہ اتارنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کو
ماننا ہے کہ بھائی تم میرے محسن ہو اور تم نے مجھ پر احسان کیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا شکر. شکر اس کو کہتے ہیں. اور شکریہ کیا ہوتا ہے؟ اب شکریہ کی 3 قسمیں ہیں کہ ایک انسان زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کوئی آدمی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کر دے, کوئی نیکی کر دے, آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اسی طریقے سے ایک تو زبان کے ساتھ ہو گیا, پھر یہ شکر لسانی ہو گیا. شکر قلبی کیا ہے کہ دل کے اندر بھی, یہ نہیں کہ صرف زبان سے شکر کر رہے ہیں, دل کے اندر بغض اور نفرت لے کے چل رہے ہیں. نہیں, دل سے بھی شکر ادا کریں, دل سے بھی کہیں کہ نہیں یہ بالکل اس قابل ہے, اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور میں اس کا دل سے شکر گزار ہوں. اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے کوئی ایسا عمل کرے, اپنے عمل سے بھی بتائے کہ بھئی میں آپ کا شکر گزار ہوں. یہاں پر تو ایک غلط مقولہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیا کہ جب تم کسی کے اوپر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو. تو یہ اسلامی جو ہے یہ نظریہ نہیں ہے. حضرت علی جیسی شخصیت یہ بات کیسے کر سکتی ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ احسان کرتے رہو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو, چھوڑ دو کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. لوگ تمہیں جو ہے وہ تمہارا شکر ادا کرتے ہیں, کریں نہیں کرتے نہ کریں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بھائی. اللہ وہ تو اپنے کھاتے کے اندر ہے, وہ تو اس کا طرز عمل ہے, آپ کا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں بہت تھک چکا ہوں, مجھے اب لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرنی, میں نے جو ہے بڑا کر کے دیکھ لیا, میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا, میں نے اپنے عزیز و قارب کے ساتھ یہ کیا, میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا, میں نے فلاں کے ساتھ کیا, میں فلاں اپنی بھانجی کو لایا, بھتیجے کو لایا, بھائی کو لایا, فلاں کو اس ملک میں لایا, میں نے شادی کرائی, میں نے جاب لگوائی, میں نے یہ کیا, اور میں تھک چکا ہوں. سارے ناشکرے ہیں اور ساروں نے جو ہے ہماری قدر نہیں کی, اور ہمیں جو ہے وہ کوئی احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کیا. یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا, لوگ کرتے رہتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گئی جی, بہت ہو گئی. اور ہماری جو بیویاں ہیں, ہمارے جو شوہر ہیں, وہ دیکھیں گے, اگر شوہر دیکھے گا بیوی جو ہے اس نے سلوک کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتی ہے تو وہ تانے مارنا شروع کر دے گا. اگر بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, تو بس وہ اس کو تانے مارنا شروع, کیا ملا ریٹرن میں, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو حاصل کیا ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو رویہ ہے نا, اس رویے سے مایوس نہیں ہونا ہے, آپ نے کرنا ہے. بس آپ بولیں میرے اللہ کا حکم ہے, تو انسان زبان سے شکر ادا کرے, دل سے شکر ادا کرے, اپنا کوئی عمل بھی پیش کرے, عملی طور پر بھی اظہار ہو. دیکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو 2 چیزیں ہو گئی, ایک کیا ہے کہ شکر ادا کریں. شکر کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے, آپ کو, ہم سب کو دی ہے, ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں, چاہے وہ کچھ بھی ہو. سب سے بڑی نعمت انسان, مسلمان, پھر اللہ تعالیٰ نے گھر دیا, بچے دیے, بیوی دی, شوہر دیا, پھر والدین دیے, بہن بھائی دیے, دوست احباب دیے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزگار دیا, اللہ تعالیٰ نے سواری دی, اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. صبح سے لے کے شام تک اگر ہم اللہ رب العزت کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا. ہمارے جو یہاں پر ہم رہتے ہیں, ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں جو مسائل جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ غریب ملکوں کے اندر. جن گاؤں دیہاتوں شہروں سے میں اور آپ آئے ہیں, وہاں پر لوگ بیچارے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے, اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے. کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا کہ جس وقت میں ایک انسان کا بچہ بیمار ہو اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے, اور بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے. لوگوں کے ساتھ 10,000 مسائل ہیں, لیکن وہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہاں پہ وہ مسائل. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے انعامات سے نوازا. تو لہذا ناظرین, یہ جو ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کو میرا تم شکر ادا کرو, نافرمانی نہ کرو, ناشکری مت کرو. تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر شکوہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ بہت سارے میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں. دیکھیں اللہ کہتا ہے تو وہ ان کم بندوں میں
ہم جو کم بندے شکر کرتے ہیں ان میں ہمیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہم تو اللہ رب العزت کا صبح دوپہر شام جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر. جیسے میں نے عرض کیا کہ بھئی شکر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی اطاعت ہو, اس کی فرما برداری ہو, اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر گزاری کیا ہے کہ ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے. والدین کے ساتھ شکر گزاری کی ہے کیا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے. اور اگر کسی نے آپ کا شکر ادا کیا ہے, چاہے تھوڑا کیوں نہیں ادا کیا, اور کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے, کسی نے آپ پر کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کر دی ہے, تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں. اس کو یہ نہیں کہ جی وہ ہو ٹھیک ہے جی اور بالکل ایسے بن جائیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب طائف گئے ہیں تو جب طائف سے واپس مکہ آنا تھا تو مکہ میں آپ کی جان کو خطرہ تھا اور کوئی آدمی آپ کی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا. تو اس وقت میں مطعم بن عدی جو غزوہ بدر سے پہلے انتقال کر چکے اور جو مسلمان بھی نہیں تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا جاؤ محمد کو میں امان دیتا ہوں اور میری امان کے اندر مکہ کے اندر لاؤ. اور مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر اٹھائی تو اور ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں پھر اس سے پورا بدلہ لوں گا, یہ میری ضمانت کے اندر ہے. تو غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کے قریب کفار قیدی بنا کر لائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے سفارش کرتا کہ ان 70 کو آپ چھوڑ دیں, معاف کر دیں, قید سے آزاد کر دیں, تو میں اس احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے آج ان سب کو آزاد کر دیتا. یعنی آپ نے اس کو اس وقت بھی یاد رکھا. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ احسان مندی ہے. اگر آپ کو کسی نے قرض دے دیا ہے, اگر آپ کی ضرورت کے وقت میں کوئی آپ کے کام آ گیا اور اس نے آپ کی ہیلپ کر دی ہے تو خدا را اس کا شکر ادا کریں, اس کے بارے میں باتیں نہ کریں اور اس کو کچھ سنائے نہیں, اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کیا ہے؟ دیکھیں ایک صحابی ہیں, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرضہ دیا غزوہ حنین کے موقع پہ. حضرت عبداللہ بن ربیع المخزومی انہوں نے قرضہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس کا قرضہ واپس دیا اور شکریہ ادا کیا. کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری ضرورت کے وقت میں میری مدد کی اور میرا شکریہ ادا کیا, میں تمہارا شکر گزار ہوں. یہاں پہ آج میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا تو ان کو میں نے کہا جی آپ قرضہ دے دیں, کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی میں نے بہت سارے لوگوں کو قرضہ دیا, لوگ واپس ہی نہیں دیتے, شکر گزار بھی نہیں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کیسا رویہ ہے کہ ایک انسان آپ کو پیسے دے رہا ہے. یہ پیسے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بھئی اپنی جیب سے نکال کے اپنی کمائی کو جو ہے آپ کے حوالے کر دیا اس نے, اور آپ جو ہے وہ قرضہ واپس بھی نہیں کرتے اور شکر گزاری بھی نہیں کرتے, اس کو تھینکس بھی نہیں کرتے کہ بھئی تیرا بہت شکریہ. تو لہذا ناظرین یہ دو چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی. جب تک ہم ان دو چیزوں کو نہیں اپنائیں گے, ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں, یعنی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا کریں, دوسرا لوگوں کا شکریہ ادا کریں, لوگوں کا شکریہ ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر, کہ جو آدمی تھوڑے کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ زیادہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. دیکھیں نا, اگر آپ نے کسی کے اوپر تھوڑا سا احسان کیا اور وہ اس احسان کا بھی شکر گزار نہیں ہو رہا تو آپ اس پہ بڑا بھی احسان کر دیں گے نا تو وہ پھر بھی شکر گزار نہیں ہوگا. تو لہذا آج کے بعد میں اور آپ, ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ ہم پر جن لوگوں نے احسان کیے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام, اولیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, یہ سارے ان سب کے ہم پر احسانات ہیں. علماء کرام کے آپ کے پر احسان ہیں. دیکھیں نا, جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کانوں میں آ کے اذان دیتے ہیں اور جو ہے وہ آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں الف با تا سا تو آپ کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں, آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کو نماز پڑھاتے ہیں, آپ کو جمعہ پڑھاتے ہیں, صبح اذانیں دیتے ہیں جب ہم سب سارے سو رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ اپنی دنیا کو قربان کر کے آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور پھر اینڈ میں کیا گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ مولوی جو ہے یہ, مولوی وہ, مولوی یہ, مولوی وہ. بھائی مولوی کو آپ نے دیا کیا؟ آپ نے کیا دیا اس کو؟ نہ آپ نے اس کو کوئی اسٹیٹس دیا, نہ آپ نے اس کی کوئی شکر گزاری کی, نہ آپ نے اس کو کوئی مقام دیا ہے.
آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا، تو کم سے کم علماء کا شکر ادا کرے، کیونکہ وہ آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کی دینی تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں کمیاں کوتاہیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، جب کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہے ہوں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کتنی کمی ہے، میں کتنا خراب ہوں، اور جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ بھائی مجھ سے تو اچھی ہی ہے نا، میں تو اپنے آپ کو دیکھوں۔ تو کیا حضرت لقمان کو کیا وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، ایک یہ کہ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا اور آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، یعنی کسی نے آپ کو ضرورت پڑنے پہ آپ کو اپنی سواری دے دی، آپ کو جو ہے پیسہ دے دیا، کچھ کسی قسم کا بھی احسان کر دیا آپ پر، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا آپ کو اظہار کرنا ہے، اس کو چھپائیں نہیں، اس کا اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اس بندے نے یہ احسان کیا مجھ پہ، یہ اس بندے کا احسان ہے۔ اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اگر کسی فرد نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، آپ کے بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، آپ کی بہن نے، آپ کے چاچا ماموں نے، اور کسی دوست نے، کسی نے بھی، آپ کسی کلیگ نے، تو آپ بتائیں سب کو کہ اس نے میرے پہ یہ احسان کیا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں، یہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے جو ہے میری مدد کی تھی۔ اور اگر آپ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، تو یہ انتہائی درجے کی کمینگی ہے، یہ ناشکری ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، آپ نے جو ہے اگلے کا جو اس کا ایک مقام تھا اس کو وہ مقام نہیں دیا، آپ نے اس کو عزت نہیں دی۔ دیکھیں جب ہم سب اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، ہم سب جب لوگوں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، جس نے بھی جو آپ کے ساتھ ہیلپ کی ہو، مدد کی ہو، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ شکریہ جو ہے وہ آپ کو خوشی دے گا، یہ شکریہ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ احساس تفاخر پیدا کرے گا، اور سامنے والے کے دل کے اندر آپ کی محبت کو، آپ کی عزت کو بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ سب حضرات کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔